اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا آج کا اہم موضوع غسل اور اس کے طریقہ کار کے حوالے سے ہے۔ چونکہ صفائی نصف ایمان ہے، اسی طرح طہارت اور پاکیزگی ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ایسی غلطیاں جو اکثر مرد اور خواتین غسل کے وقت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے غسل نہیں ہو پاتا، ان غلطیوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ چند ایسی غلطیاں جن کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ غسل میں غلطیاں کرتے ہیں تو آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ ناپاک تھے، ناپاک ہی رہیں گے، آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا، طہارت نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کی طہارت کامل نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی کامل نہیں ہوگی۔ عبادات کے کامل ہونے کے لیے طہارت کا کامل ہونا ضروری ہے۔ طہارت کے بہت ہی اہم مسائل ہیں۔ غسل کرنے کا سنتی طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں پر بھی جسم پہ نجاست لگی ہے اس نجاست کو دور کر لیں۔ شرمگاہ کے ارد گرد یعنی استنجا کر لیں اور پورے جسم پر جہاں جہاں نجاست لگی ہے اس نجاست کو دور کر لیں۔ اس کے بعد پھر نماز سے پہلے جس طرح وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کریں، یعنی مکمل جس طرح نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں اسی طرح مکمل وضو کر لیں۔ اس کے بعد پہلے 3 مرتبہ دائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر 3 مرتبہ پورے سر پر اور پورے بدن پر پانی بہا لیں۔ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر خشک نہ رہے۔ یہ غسل کرنے کا سنتی طریقہ ہے۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو ایسی غلطیاں بتاتے ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے غسل نہیں ہو پاتا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی ٹانگیں فولڈ ہوتی ہیں اور گھٹنے کا بیک سائیڈ کا حصہ وہاں پر پانی پہنچنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ٹانگیں فولڈ ہوتی ہیں تو وہاں پر پانی نہیں پہنچ پاتا۔ اگر آپ بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں تو اس چیز کا آپ نے زیادہ خیال رکھنا ہے کہ وہاں پر گھٹنے کی جو بیک سائیڈ ہے وہاں پر پانی ضرور بہانا ہے۔ اگر وہاں پر جسم کا وہ حصہ خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ نمبر 2 اگر آپ کھڑے ہو کر غسل کر رہے ہیں تو ناف کے نیچے جو دونوں ٹانگوں کے درمیان کا حصہ ہے وہاں پر پانی پہنچانا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے، زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اس چیز کا ضرور خیال کریں، جب کھڑے ہو کر غسل کر رہے ہیں تو دونوں ٹانگوں کے درمیان کا جو حصہ ہے وہاں پر اچھی طرح پانی بہا لیں تاکہ وہ حصہ خشک نہ رہے۔ نمبر 3 ناف میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، یعنی ناف میں انگلی ڈالیں اور پانی بہا لیں تاکہ ناف کے اندر کا جو حصہ ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ نمبر 4
دونوں کانوں کے اوپر کا حصہ اندر والی سائڈ پر بھی پانی پہنچانا مشکل ہوتا ہے، تو جب غسل کریں تو کان کے اندر بھی اور پورے کان کے ارد گرد اوپر نیچے اچھے طریقے سے انگلی پھیر لیں تاکہ وہاں پر بھی پانی پہنچ جائے۔ اور اسی طرح بغلوں کا بھی یہی عمل ہے، جب بغلوں پہ پانی بہائیں تو وہاں پر ہاتھ اچھے طریقے سے مل لیں تاکہ بغلوں کا بھی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی اعضاء ہیں جہاں پر پانی پہنچنا مشکل ہے، وہاں پر اچھے طریقے سے اس چیز کا خاص خیال کرتے ہوئے پانی بہانا ہے تاکہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر خشک نہ رہ جائے۔ اگر بال برابر بھی آپ کا جسم کا حصہ خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ اب جب آپ کی طہارت ہی کامل نہیں تو آپ کی نماز بھی کامل نہیں ہوگی، یعنی آپ ناپاک تھے اور ناپاک ہی رہیں گے۔ ناظرین، مرد اور اکثر خواتین غسل کرتے وقت ایک ایسی غلطی کرتے ہیں جس کی بنا پر ان کا غسل ادا نہیں ہوتا۔ جب غسل نہیں ہوگا، آپ ناپاکی کا غسل کر رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جب آپ کی نماز نہیں ہوگی تو پھر آپ گنہگار ہوں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، زمین پر پھر رہے ہیں، آپ کو گناہ مل رہا ہے، تو لہٰذا ایسی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ غسل کے تین فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سارے جسم میں پانی بہانا۔ اگر سارے جسم میں بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی، آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی خواتین اور بہت سے مرد حضرات، ان کے ناخن بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ خواتین ناخن پر پالش لگا لیتی ہیں، جبکہ مرد حضرات کے ناخن بڑے ہوتے ہیں اور ان ناخنوں کے اندر میل جمع ہوا ہوتا ہے، میل جم جاتا ہے۔ جب ان میں میل جم جائے تو پانی کا وہاں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ناخن نہ کاٹے جائیں تو سخت گناہ ملتا ہے، اور ناخن اگر بڑے ہوں تو پانی کا ان کے اندر تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے غسل نہیں ہو پاتا۔ یا پھر ناخن پالش اگر لگی ہے تو اس کے نیچے پانی کیسے جائے گا؟ جب پانی نہیں جائے گا، آپ کا وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ اب اسی طریقے سے غسل کر لیا، وضو کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس کو تو آٹا لگا ہوا ہے، یہاں تو پانی نہیں پہنچا، تو اب شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ عورت دوبارہ غسل کرے، اور اگر وضو کیا ہے دوبارہ وضو کرے، نماز پڑھ لی ہے تو دوبارہ نماز پڑھے۔ تو دیکھیے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور بہت سی خواتین جو بڑے بڑے ناخن رکھتی ہیں اور بڑے شوق سے رکھتی ہیں، تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ اول تو یہ کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور یہ پاکی کا مسئلہ ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو پھر کیوں اپنے کھانے کو برباد کر رہے ہیں؟ اپنے اعمال کو برباد مت کریں، اپنے ناخن کاٹیں، اسی سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ ہر 7 دن کے بعد اپنے ناخن لازمی کاٹ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد کے ختنے کا مقام عورت کے ختنے کے مقام یعنی شرمگاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو تری دیکھے لیکن اسے
احتلام یاد نہ آئے۔ آپ نے فرمایا وہ غسل کرے، اور اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جسے یہ یاد ہو کہ اسے احتلام ہوا ہے لیکن وہ تری نہ پائے، تو آپ نے فرمایا اس پر غسل واجب نہیں۔ ام سلمہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا عورت پر بھی جو ایسا دیکھے غسل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتیں بھی شرعی احکام میں مردوں ہی کی طرح ہیں۔ ایک شخص بولا، مجھے مزی کی وجہ سے پریشانی اور تکلیف سے دوچار ہونا پڑتا تھا، میں اس کی وجہ سے کثرت سے غسل کیا کرتا تھا۔ میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا اور اس سلسلے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے تمہیں وضو کافی ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر وہ کپڑے میں لگ جائے تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو پانی لے اور اسے کپڑے پر جہاں جہاں دیکھے کہ وہ لگی ہے چھڑک لے، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ پاک صاف زندگی گزارنا سیکھو، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنو، دل دوسروں کی نفرت سے پاک رکھو، حق بات کرو، لوگوں سے محبت سے پیش آؤ، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔